انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو 33 مرتبہ ایک اسم بتایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق میں بہت سی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ زندگی کے چند لمحات دارالفلاح وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل کے لیے انشاءاللہ اس کو سبسکرائب، لائک، شیئر بھی کریں، اور بہت سی جانکاری احادیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کو دی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور عزتیں عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں درود و سلام سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو دوست احباب، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان قریب ہم سب کو لحد میں اتار دیا جائے گا، اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں میں اور آپ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں حکم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی آج کے دور میں بات کی جائے تو کسی کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ میرا دشمن کون ہے۔ کچھ منافقین ہوتے ہیں، کوئی حاسدین ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر راز کو رکھا ہوتا ہے، دشمنی کو رکھا ہوتا ہے، وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہیں، القرآن۔ پھر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ میں ہر شے، ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہو مانگ لو۔ تو میرے دوست احباب، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب کا سلسلہ رکھا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم میں، سورہ قلم ایک مکمل سورت ہے، پارہ نمبر 29 میں۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا ہر وہ نشانی میں جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہوا کہ تم نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، تمہاری حاجتوں کو پورا کیا جائے گا۔ پھر حکم ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اگر تم نجات چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو، تو سورہ ملک کی تلاوت کرو بعد نماز عشاء رات کو سونے سے پہلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، خود روزانہ بعد نماز عشاء پڑھے گا انشاءاللہ کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ سلام کو عام کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سلام کو عام کرو، بھوکے کو کھانا کھلا، صلہ رحمی کرو۔ سلام کو عام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور وہ نماز تہجد نفل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کریں، ہمت کریں اور فرض ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو میرے دوست احباب، جو بھی بچے ہیں ان کو چاہیے 7 سال کے بعد نماز سیکھنا شروع ہو جائیں، نماز سیکھیں تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، نماز کا طریقہ کار، اور کون سی مسٹیکس ہو سکتی ہیں نماز میں، کون سی مسٹیکس نہیں ہو سکتی، اور کن مسٹیکس کی وجہ سے ہم نماز سے باہر نکل جاتے ہیں، یا کن مسٹیکس کی وجہ سے ہم نماز میں دوبارہ آ سکتے ہیں، اس کو درست کر سکتے ہیں، وہ ہمیں پڑھنا ہوگا، اسٹڈی کرنی ہوگی۔ اسی طرح نماز جنازہ ہے، اسی طرح اگر کسی میت کو غسل دینا ہے، اگر دیکھیں ایک والد ہے، اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنائے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے، اپنے ہاتھوں سے غسل دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
اگر وہ بیٹا ہی نہ غسل دے سکا، نہ کفن پہنا سکا، نہ اس کو دفنا سکا، نہ اس کا جنازہ پڑھا سکا، تو دیکھیں یہ بڑی بڑی تعلیمات اور بڑی بڑی ڈگریاں اسکول کالج یونیورسٹی کی ٹھیک ہے، لیکن علم دین حاصل کرنا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اس باپ کا حق ہے کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، اس کا بیٹا اپنے باپ کو غسل دے، اس کا بیٹا اپنے باپ کو کفن پہنائے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح جو بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کا یہ حق ہے کہ اپنی والدہ کو وہ خود غسل دیں، اور ان کا حق ہے وہ اپنی والدہ کو خود کفن پہنائیں، اور پھر بیٹوں کا حق ہے اپنی والدہ کا بھی جنازہ پڑھائیں، ان کو اپنے ہاتھ سے لحد میں اتاریں، قبر میں اتاریں۔ میرے دوستوں، میری باتیں شاید آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یا بری لگ رہی ہیں، لیکن ایک سچائی ہے، دنیا سے سب نے جانا ہے، لیکن اگر یہ بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے والدین کے لیے اِرشاد ثواب، یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے سارے ثواب کریں، اچھی بات کہیں، اچھی ذکر کریں، نیکی کریں، نماز ادا کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ سے بچتے رہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ رب تعالیٰ نے والدین کا جو تمام معاملات کو ڈسکس کیا قرآن مجید میں، فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید کھول کے پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں، تو جس کا ذکر قرآن مجید میں ہو وہ افضل ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کوشش کریں علم دین سیکھیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو درست استعمال کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، درست استعمال نہ کر لیں تو وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کفن دفن کے معاملات ضرور سیکھیں۔ اسی طرح پھر اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جو حیات ہے لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن جانا ہے، سانس ٹوٹنی ہے، وعدہ ہے، جانا ہے، حق کا راستہ ہے۔ تو اسی طرح آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ غور و فکر کریں، غور و فکر کریں۔ الف لام میم، کتنے راز چھپے ہیں، کاف ہے یا عین صاد، سورہ مریم، راز چھپے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، راز چھپے ہیں اس کے اندر بھی، طٰ، اس کے اندر بھی راز چھپے ہیں، پارہ نمبر 16۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ الف لام میم را، راز چھپے ہیں، تو ان رازوں کو تلاش کریں، اپنی زندگی کو آسان کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، والدین کی اطاعت کریں، گزر گئے ہیں تو ان کے لیے سال ثواب کریں، اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں کہیں، اور 33 مرتبہ پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ حضور کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، شعبان کا بہترین وظیفہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد استغفار لازم کریں، ایک تسبیح روزانہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ذکر کریں، 6 کلمے روزانہ پڑھا کریں، بلند آواز کے ساتھ صدا لگایا کریں، اذانیں دیا کریں، اپنے گھروں میں اذان دیں برکت کے لیے۔ اب چلتے ہیں وہ 33 مرتبہ عمل کیا ہے، یاسین 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 33 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ اکبر، والضحیٰ 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 33 مرتبہ پڑھ لیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ یقین مانیں آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ یا رزاق یا فتاح کو 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ میں نے بہت سے اسم آپ کو انشاءاللہ دے دی ہیں، قرآن مجید کے ساتھ بھی دیے ہیں۔ یا فتاح یا رزاق کی کثرت کریں انشاءاللہ شعبان المعظم میں اللہ تعالی ہم سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسی مہینے میں زندگیوں کے فیصلے ہونے ہیں، اسی مہینوں میں ساری ڈسکس ہونی ہیں، لوہے محفوظ ہمارے اپڈیٹ ہونے ہیں، تو اس سے پہلے ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے تو ہم بھی نماز کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔